السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے تھے اردو شاعری کا ارتقاء، آج اس کا لیکچر 2 میں ہم 2 ادوار دیکھیں گے، تیسرا اور چوتھا۔ تیسرا دور، چونکہ اس سے پہلے دلی پر حملے کیے تھے کس نے؟ نادر شاہ نے اور احمد شاہ ابدالی نے۔ یہ 1737 میں نادر شاہ نے کیے تھے۔ تو جتنے بھی شعراء تھے جو دلی میں رہتے، جیسے کہ میر تقی میر تھا، سوائے خواجہ میر درد کے، سبھی نے ہجرت کی اور وہ لکھنؤ چلے گئے، کیونکہ وہاں دارالحکومت بنایا گیا تھا۔ لکھنؤ چلے گئے تھے۔ میر تقی میر، سودا، یہ اس وقت کے بہت بڑے نام تھے۔ خواجہ میر درد تو دلی میں ہی رہے، تو وہاں جا کر یہ رہے، اور میر تقی میر نے بھی آصف الدولہ کے ہاں ملازمت کی تھی، سودا نے بھی کی تھی۔ تیسرے دور کے جو اہم شاعر ہیں، یہ تو دوسرے دور کے تھے نا، تیسرے دور کے جو اہم شاعر ہیں ان میں سے میر حسن، غلام حمدانی مصحفی، انشاء اللہ خان انشا اور قلندر بخش جرت۔ یہ نمائندہ شاعر ہیں 4 جو کہ لکھنؤ میں تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ میر حسن کس میں مشہور تھے؟ ان کی دراصل پہچان ہے مثنوی، مثنیٰ 2 یعنی ایسی مسلسل نظم جس کا ہر شعر ہم قافیہ و ہم ردیف و الگ الگ، جیسے کہ اقبال کی ساقی نامہ ہے۔ سحر البیان ان کی جو مثنوی ہے، جو کہ بہت ہی مشہور ہے، جو کہ انہوں نے لکھی تھی 1784 میں۔ آصف الدولہ کو انہوں نے یہ مثنوی پیش کی۔ انہوں نے اس کے عوض انہیں 2 شالہ یعنی چادر عطا کی۔ انہیں بہت گراں گزرا اور یہ 1785 میں وفات پا گئے تھے، 1 سال بعد۔ اور اس کی ٹوٹل جو مثنوی ہے، کوسچن پوچھ جاتا ہے، وہ ہیں 11۔ اب دیکھتے ہیں غلام حمدانی مصحفی۔ تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ تو یہ ان کا مشہور زمانہ شعر بھی ہے۔ اس کے کل ٹوٹل جو دیوان ہیں وہ 8 ہیں، اردو کے 8 دیوان ہیں، اور اردو کے اس کے 3 تذکرے ہیں، جن میں ریاض الفصحاء، عقد ثریہ اور تذکرہ ریختہ گویاں، یہ 3 تذکرے ہیں، 8 ان کے دیوان ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 1857 کی جنگی آزادی میں ان کا ایک دیوان ضائع ہو گیا تھا۔ اگلا جو شاعر ہے انشاء اللہ خان انشا، جو کہ حجو نگار ہیں۔ حجو مذمت کرنا، مذمت کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا۔ ویسے اردو کی جو پہلی قواعد ہے دریائے لطافت، یہ کوشچن آتا ہے اردو کی پہلی قواعد، یہ آتا ہے کہ دریائے لطافت میں کیا بیان ہے اردو کی قواعد؟ تو انشاء اللہ خان انشا نے یہ لکھی تھی، اور ساتھ ان کے تھے مرزا قتیل، اس کے ساتھ معاون تھے۔ رانی کیتکی کی کہانی، ایک ان کی اور کتاب ہے، داستان ہے۔ اگلا جو شعر ہے تیسرے دور کا، وہ ہے جرت، جو کہ معاملہ بندی، جو کہ مومن خان عمر کے ہاں پائی جاتی ہے، اور اس سے پہلے جرت۔ ساتھ ہی یہ ریختی کے شاعر تھے، اور یہ اندھے شاعر تھے۔ بعد ازاں ان کی جو آنکھیں تھیں وہ ختم ہو گئی تھیں۔ انشا کے ساتھ ان کی بہت جڑتی تھی۔ انشا اور مصحفی کے آپس میں جو تھا وہ ان بن تھی، جسے کہتے ہیں چشمک۔ اگلا جو دور ہے وہ ہے چوتھا۔ اس دور کے جو نمائندہ شاعر ہیں، ان کے بعد جو آئے تھے وہ ناسخ، آتش، انیس، دبیر، واجد علی شاہ، ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ دیا شنکر نسیم تو ان کے شاگرد ہیں، اس حوالے سے ہم نے لکھا ہے اس کے۔ ناسخ پہلوان سخن کہا جاتا ہے اسے، لاہور میں پیدا ہوئے، پھر فیض آباد چلے گئے تھے۔ اصلاح زبان کے حوالے سے ان کا بہت بڑا نام ہے، ان کے بہت زیادہ شاگرد ہیں، اور اصلاح کے اعتبار سے، زبان بندی کے اعتبار سے یہ بہت بڑے نامور شاعر تھے۔ آتش لکھنؤ میں رہتے تھے۔
آتش ایک ہی زمانہ تھا، آتش جب بھی مشاعرے میں جاتے تو سپاہانہ لباس ہی پہنتے تھے۔ دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر ہیں، غزل کے یہ بہت بڑے شاعر ہیں، اور ان کے اردو کے اندر 2 دیوان ہیں، اور کلندرانہ ان کی یہ خوبی ہے۔ حیدر علی آتش کا جو شاگرد ہے وہ دیا شنکر نسیم ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں انیس اور دبیر، ایک ہی عہد کے یہ 2 شاعر ہیں۔ انیس اور دبیر دونوں مرثیہ کے شاعر ہیں، اور انہوں نے مرثیہ لکھا تھا کس میں؟ مسدس میں، جس کے اندر اچھے مصرے ہوتے ہیں۔ اور انیس کے شاعری کی جو خوبی ہے وہ ہے مبالغہ آرائی، یعنی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، اور دراصل یہ اس کی خوبی ہے۔ اگلا جو شاعر ہے وہ واجد علی شاہ ہے، یہ بھی مثنوی کا شاعر ہے، حزن اختر اس کی مثنوی ہے۔ 1856 میں اس کو بند کر دیا تھا، اور مٹیا برج کے اندر اس کو رکھا گیا تھا۔ رادھا کنیا ان کا ڈرامہ ہے، اردو کا پہلا ڈرامہ بھی اسے کہتے ہیں۔ ویسے تو اندر سبا جو کہ امانت اللہ لکھنوی کا ہے، اسے باقاعدہ کہتے ہیں۔ یہ اس سے پہلے ڈرامہ رادھا کنیا یہ بھی سٹیج پر دکھایا گیا تھا۔ بحر الفت بھی ان کی ایک مثنوی ہے۔ ہم دیکھ رہے تھے دیا شنکر نسیم، یہ کس کے شاگرد ہیں؟ یہ حیدر علی آتش کے ہیں، اور ان کی جو مثنوی مشہور ہے وہ ہے گلزار نسیم۔ گلزار نسیم ان کی مثنوی مشہور ہے، اور ہیضے کی وبا کی وجہ سے یہ جلد وفات پا گئے تھے۔ آج کا انتہائی مختصر سا لیکچر اردو شاعری کے 2 ہم نے ادوار بیان کیے۔ نیکسٹ جو ہے وہ 5واں دور ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ ساتھ نوٹس بنا لیجئے گا، اور تیاری جو ہے نا وہ آپ مسلسل جاری رکھیے گا۔ دیگر احباب کو بھی اگر آپ سمجھتے ہیں تو ضرور جو ہے نا چینل کی بابت بتائیے گا، تاکہ وہ لوگ بھی جتنی بھی ان کو بھی استفادہ ہو وہ بھی ہم سے لے لیں۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔